آج کل سارے لوگ تمام پریشانی میں مبتلا ہیں. ان سارے پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود اور مولانا طاہر جمیل نے حل بتا دیا. اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے. اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم. پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے. خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے. دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا. اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے. کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا. جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. پتہ ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. ماشاءاللہ. بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے زبردست. اور اس کو دھکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو. سبحان اللہ. تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے. دیتا ہے لازمی. تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مسلے پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملتا تو کچھ ہے نہیں. انہیں پتہ ہے کہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگے جن کو غیب پر یقین ہے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ. اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے. دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے. اس سے بڑی مشکل راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو بادشاہ نے رکھ لیا. روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے. حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے. تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا. جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. گھر والے کہنے لگے کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں. اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو. سبحان اللہ. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں. وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا، کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا، لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی. کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے؟ یہ دوسرا بیٹا بھی گیا. بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے ایک کہانی گڑھی تھی دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی ہے. حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے. ماشاءاللہ. چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا. زبردست. تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا، بلکہ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ وہ مجھے تسلی دے رہا ہے اس میں خیر ہوگی. ہمارا کام ہے مانگنا. بھکاری ہیں یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. وہ بھائی ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ رب کیسے دے رہا ہے. ہمیں اس نے پابند بنا دیا مانگو، تو ہمیں اہل اللہ کو تو مزہ اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا مانگو. وہ نہ بھی دے، مانگنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے.
تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے، پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا، کوئی مایوسی کا کوئی لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا. زبردست. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا. ماشاءاللہ. یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں کرتا. جیسے معاذ اللہ نقل کفر، یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا، لہذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا. اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے، تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے پہلے ہو رہی تھی، آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے. اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ، یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے لیے. اللہ کہتے ہیں مجھے تانا دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا. گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، عورت کہتی ہے مرد کھلا کے تھک جائے، بیوی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں ہو. بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا، بنڈے نہیں لے کر آؤں. میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی، اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا، اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ 6 انڈے چاہیے اور وہ ان 6 کو 4 کر کے دکھا دے کہ یہاں 4 انڈے آئیں گے 6 نہیں آئیں گے. کوئی ہے سمائی کا لال؟ اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ عجب آیت ہے. اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اسا سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی. غم کی تسلی. آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا. پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح VC بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے. یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے. لقد بات ہے ہی اور ہے ہی نہیں. لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی. لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں، کیونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا. حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے. معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے. انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے. میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے. تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت. حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی. اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں. لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے. اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے. اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ. فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا. وإن فدتنی فاتک کل شیء، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا. وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت. یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا. یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا، وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے. سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے جھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن مہلت دے دے کہ میں مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں. اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حسرت لے کر بابل میں ہی مرا
اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے، مختلف قول ہیں، وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی منزل اپنے اس طریقے زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کہ یا اللہ تو مل جائے۔